پروردگار تمہاری طرف توجہ بھی نہ کرتا. اب دیکھیں دعا کتنی امپورٹنٹ ہے. ہم تو اکثر نماز بھی پڑھتے ہیں نا, جلدی جلدی نماز پڑھی, ہمیں نماز کا بھی نہیں پتہ ہوتا کہ الحمد شریف پڑھی اور کب ہم نے ولدالین بھی پڑھ لیا. ہم نے کوئی صورت کوئی, یہاں تک کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ سبحان ربی العظیم کو بھی ہم صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے, بس 3 دفعہ پڑھ لیا کہ جی سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم, پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے معنی کیا ہے. پھر دعا ہم کس طریقے سے, تو ہماری دعائیں مستجاب کیوں, جبکہ اللہ پاک قرآن میں فرما رہا ہے کہ اے پیغمبر کہہ دو کہ تمہاری دعا نہ ہوتی تو پروردگار تمہاری طرف توجہ بھی نہ کرتا. اگر ہم دعا کرتے ہیں تو رب ہماری طرف توجہ کرتا ہے, تو اس لیے دعا کرنا بہت ضروری ہے. ہم سے دعا کرو, ہم قبول کریں گے. دعا کی منزل میں اکڑ جانے والے ذلت کے ساتھ جہنم میں داخل کیے جائیں گے. جو لوگ دعائیں نہیں کرتے, اکڑتے ہیں کہ ہمیں کیا دعاؤں کی ضرورت, جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں ہمیں روزے رکھنے کی کیا ضرورت, ہمارے پاس کیا کھانے کی کمی ہے کہ جو ہم فاقہ کریں. اکثر سننے میں آتا ہے لوگ کچھ کہہ دیتے ہیں, جو امیر ترین لوگ ہوتے ہیں یا جو جن کے پاس ہدایت نہیں ہوتی ہے, تو اسی طریقے سے دعاؤں کے لیے کہ دعا کی منزل میں اکڑ جانے والے ذلت کے ساتھ جہنم میں داخل کیے جائیں گے. یہ قرآن فرما رہا ہے. پھر قرآن میں ایک جگہ ہے کہ میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دو کہ میں بہت قریب ہوں اور سب کی دعائیں میں سن لیتا ہوں. اللہ پاک کتنا ہم سے قریب ہے. اللہ پاک فرما رہے ہیں قرآن کے اندر کہ میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دو کہ میں بہت قریب ہوں اور سب کی دعائیں سن لیتا ہوں. ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ جس وقت ہمارے بندے کو موت ہوتی ہے تو ہم اس کے بہت قریب ہوتے ہیں لیکن تم نہیں دیکھ پاتے. یعنی مرنے والے کے قریب اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہوتا ہے. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسے اصلاح کا یعنی اسلحے کا پتہ دوں جو دشمن سے بچا سکے اور روزی کو فراواں کر سکے. یہ اسلحہ دراصل دعا ہے. یہ دعا ہے. دعا مومن کی سپر ہے, اور جب دروازہ دیر تک کھٹکھٹایا جائے گا تو بالآخر کھل ہی جائے گا. آپ دیکھیں کہ اگر کوئی آپ کے گھر کوئی دروازہ کھٹکھٹائے, آپ نہیں بھی چاہ رہے ہو کہ یار بس ٹھیک ہے کوئی ہوگا چلا جائے گا, لیکن اگر وہ بار بار مستقل کھٹکھٹاتا رہے تو آپ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ اٹھ کے دروازہ ضرور کھول دیں. تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی آپ دعا اسی طریقے سے کرتے رہیں تو بالآخر کھل جائے گا. یہ حضرت امیر المومنین مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے. مبتلا مصیبت سے زیادہ سزاوار دعا و صاحب عافیت سے جو بلا کے خطرے سے محفوظ نہیں ہے, وہ دونوں کو برابر سے دعا کرنا چاہیے. یعنی جو لوگ بھی ایسے جن کو زیادہ پریشانی ہو تو ان کو اور زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنی چاہیے. دعا رد بلا کا مستحکم ذریعہ ہے. یہ حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ دعا جو ہے رد بلا کا مستحکم ترین ذریعہ ہے. اگر کوئی شخص دعائیں کرے گا تو وہ یقیناً مستجاب ہوں گی. دعا سے قضا پلٹ جاتی ہے. یہ حضرت امام باقر یعنی آپ کے صاحبزادے ان کا قول ہے کہ دعا سے قضا پلٹ جاتی ہے. رات بھر نماز پڑھنے والے سے رات بھر دعا کرنے والا افضل ہے. اب آپ اندازہ کیجیے, یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. اسی طریقے سے ریاکاری اور غفلت کا امکان ہے. دعا دراصل اخلاص و توجہ چاہتی ہے. یعنی اگر آپ تہجد نمازیں پڑھ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے ریاکاری کر رہے ہوں, لیکن آپ جب دعا مانگی تو دعا میں تو کوئی ریاکاری نہیں ہو سکتی نا. دعا تو خیر خالصتاً دعا ہی ہوگی نا. باقی عبادتوں میں تو ہو سکتا ہے ریاکاری کریں آپ. اسی طریقے سے دعا تیز ترین نیزہ ہے, زیادہ مؤثر ثابت ہوتا ہے. یہ اتنا تیز نیزہ ہے کہ فوراً مؤثر ہوتا ہے. دعا رد بلا کا ذریعہ ہے. انبیاء کے اس اسلحے کو اختیار کرو جس کا نام دعا ہے. انبیاء کا اسلحہ کیا تھا؟ دعائیں تھیں. آپ دیکھیں قرآن پاک کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا, حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی دعا, حضرت یونس علیہ السلام کی دعا, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں موجود ہیں جو وہ دعائیں مانگا کرتے تھے. تو یہ اسلحہ ہیں اماموں کا. اور دعا کہ جو اگر دعائیں قبول ہونے کے کیا آداب ہیں, کیسے دعا ہوتی ہے, اس کے لیے یہ ہے کہ انسان باوضو دعا کرے, خوشبو استعمال کرے, روح قبلہ ہو, حضور قلب کے ساتھ دعا کرے. حضرت امام باقر فرماتے ہیں کہ حضور قلب کی دعا کے 6 ارکان میں سے ایک رکن یہ ہے کہ خدا سے حسن ظن رکھے کہ وہ کریم ہے, سائل کو خالی ہاتھ واپس نہ کرے گا.
اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھی آپ کو خاص طور پہ جب دعا کریں تو جو دعا کریں، رحمان ہونے کی دعا ہے، رحیم ہونے کی، کریم ہونے کی، تو یقیناً ان ساری دعاؤں کو آپ نے کرنا ہے۔ لیکن اب یہ ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ دعا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مستجاب ہو جائے تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ دعا میں آپ رب کائنات یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کیجیے کہ الحمدللہ رب العالمین، پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجیے اور پھر اپنی دعا کیجیے۔ اور ان سب دعاؤں کے لیے کرنے کے بعد صدقہ کیجیے، یعنی ابھی آپ نے دعا نہیں کی، کوئی صدقہ کر دیا آپ نے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ آج ہم یہ چیزیں نہیں کرتے یعنی۔ اور پھر دوسری چیز یہ کہ فعل حرام یا قطع رحم کی دعا نہ کریں، یعنی کوئی غلط چیز کی دعا نہ کریں، گڑ گڑا کر دعا کریں۔ حضرت امام باقر فرماتے ہیں کہ ایسی دعا ضرور مستجاب ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ پروردگار بندوں سے گڑ گڑانے کو برا سمجھتا ہے اور اپنے سامنے گڑ گڑانے کو دوست رکھتا ہے، یعنی کسی آگے انسان کے آگے گڑ گڑائے تو اللہ اس کو ناپسند کرتا ہے، لیکن اگر اپنے آگے اگر کوئی گڑ گڑاتا ہے اللہ کے سامنے تو اللہ اس کو پسند کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو پسند فرماتا ہے۔ حاجتوں کا بیان کریں۔ حضرت امام صادق فرماتے ہیں کہ خداوند ہر ایک کی حاجت جانتا ہے، مگر یہ چاہتا ہے کہ انسان خود بھی بیان کرے۔ وہ سب جانتا ہے لیکن وہ کہتا ہے وہ اپنے منہ سے بھی تو مانگے، آئے میرے پاس۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اور اسی طریقے سے اپنی دعاؤں میں دوسرے مومن مومنات کو بھی یعنی مسلمانوں کو بھی ضرور شامل کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف اپنے لیے۔ اسی لیے جب آپ کوئی مغفرت کی دعا کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اللہم اغفر لی والمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات، یعنی آپ نے مومن اور مومنات کی بھی مغفرت کی دعا کی، جیسے اب آپ اپنے والدین کے لیے کرتے ہیں اللہم ربنا اغفر لی ولوالدی والمومنین یوم یقوم الحساب، اسی طریقے سے آپ مومن مومنات کے لیے بھی کریں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری چیزوں کو قبول فرماتا، اور اجتماعی طور پر دعا کریں، اس میں بھی بڑی مطلب ہے۔ کچھ نہیں ہو اپنے بچوں کو لے کے بٹھا دیں اور کہیں میں دعا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، بچوں سے کہیں سب آمین آمین کہتے رہیں۔ بچوں کی دعائیں اللہ پاک اور قبول فرماتا ہے، بزرگوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے، جوانوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے، نمازیوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب لوگوں کو اچھا دعاؤں کا مانگنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سارے اعمالوں کو قبول و مقبول فرمائے، آمین۔ هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب